وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ لوگ نفلی عبادات کا اہتمام نہیں کرتے، فرائض اور واجبات تو ادا کرتے ہیں پر نفلی عبادت کا اہتمام نہیں کرتے کہ بھئی نفل ہے پڑھ لو تو ثواب ہے، نفلی عبادت نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ تو آج ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث پیش خدمت ہے کہ اس حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ نفلی عبادات کا کتنا فائدہ ہے۔ اصل میں اہمیت نہیں، اگر پتہ چل جائے کہ اس کا اتنا فائدہ ہے تو میرے خیال میں کوئی بندہ نفلی عبادت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو کرے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، اور اس حدیث میں بڑی ہی معرفت بھری باتیں ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی وہ ہے جو میرے رب کا فرمان ہوتا ہے۔ ایک حدیث رسول ہوتی ہے اور ایک حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث رسول جو پیغمبر اسلام کا فرمان ہو وہ حدیث رسول اللہ ہوتی ہے، اور جو میرے نبی فرمائے کہ میرے رب نے یوں فرمایا ہے تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، میرے رب کا فرمان ہوتا ہے۔ تو بخاری شریف میں یہ ایک معرفت بھری حدیث ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ مِن نَوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل عبادات کر کر کے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نفلی عبادات کے ذریعے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ نفلی عبادات کر کر کے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے حتیٰ احبہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہیں وہ نفلی عبادت کرتے ہیں، کچھ دن کی کہتے ہیں یار کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ دن تسبیحات کی، ذکر اذکار کیا، نفلی عبادات کرنے کے بعد کہتے ہیں یار کوئی فائدہ نہیں ہوتا پیا یار، کہ چھوڑو پرے۔ کنارے پہ عبادت کرنے والے، کنارے پہ، جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ حج کے اندر 17ویں سپارے کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ کچھ لوگ کنارے پہ عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، بالکل کنارے پہ۔ کیا مطلب؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر عبادت کے ساتھ انہیں کوئی فائدہ ملنے لگ جائے تو پھر وہ اس عبادت پہ پکے ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچ جائے، کوئی ان کی آزمائش ہو جائے، کوئی امتحان آ جائے، اللہ فرماتے ہیں انقلب عَلَى وَجْهِهِ، الٹا پھر جاتے ہیں، وہ عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں تو پھر بھی نقصان ہو رہا ہے، نہ کوئی برکت مل رہی ہے، نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کنارے پہ عبادت کرتے ہیں، لالچ کی عبادت ہوتی ہے ان کی، طمع کی عبادت ہوتی ہے ان کی۔ اللہ انہی لوگوں کے بارے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو یہ طمع کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، رب کی عبادت میں ہمیشہ ہمیشگی کرنی چاہیے، دوام کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر عبادت وہ ہے جس کے اوپر تو ہمیشگی کرے، ہمیشہ تسلسل کے ساتھ کرتا رہے، وہ بہتر ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تھوڑی۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ کسی دن ساری رات عبادت میں گزار دیا اور کبھی دوسرے دن پھر اٹھا ہی نہیں، یوں نہ ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا زیادہ عبادت سے وہ تھوڑی عبادت بہتر ہے جس کے اوپر کیا کیا جائے؟ ہمیشگی کی جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نفلی عبادات کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے
ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ہمیشہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میں اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ تھوڑی دن کیا ہے، یہ اکثر لوگوں کا، اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نفلی عبادات کا بہت فائدہ ہے، کائنات کا رب محبت کرنے لگ جائے تو اور تمہیں کیا چاہیے۔ جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو پھر روزانہ صبح اٹھ کر فیتا لگانا شروع کر دو کہ یہ تو بڑا نہیں ہو رہا، روز روز تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بڑا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کھلانا پلانا چھوڑ دو۔ یا تم پریشان ہو جاؤ کہ ہمارا بچہ تو بڑا ہی نہیں ہو رہا، اور بھائی وہ چھوٹا ہے ابھی، اسے کوئی 5-6 مہینے کھلاؤ گے پلاؤ گے تو پھر فیتا کے ساتھ اس کی پیمائش کرنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اب بڑھ گیا ہے۔ تو اسی طرح نفلی عبادات 2 دن کی، 4 دن کی، 1 ماہ کی، تو یار کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو ایسے تھوڑا ہے کہ تم اس پہ ہمیشگی تو ذرا کر کے دکھاؤ، اس پہ ہمیشگی کر کے دکھاؤ، 6 ماہ سال عبادت کرو ہمیشگی کے ساتھ، اور تواتر کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس کو کرو، پھر سال 6 مہینے بعد پھر فیتا لگانا، پھر دیکھنا کہ اللہ نے مجھے کیا نصیب کیا ہے، پھر دیکھنا اس کے انوارات، نیکی کے اثرات ہی کوئی نہیں ہوتے۔ یار گناہ کا اثر ہوتا ہے، نیکی کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ گناہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ملتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، دل کے اوپر وہ داغ لگ جاتا ہے، دھبا جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے، گناہ کے اتنے اثرات ہوتے ہیں، نحوستیں ہوتی ہیں، تو نیکی کی برکتیں ہی کوئی نہیں۔ تو ہر نیکی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس نیکی کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہماری اس مقام پہ نیکی اللہ کرے پہنچ جائے جس پہ اللہ کے اس پہ اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نفلی عبادت بندہ کرتا 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 جب ہمیشہ کرتا رہتا ہے تو پھر ایک سٹیپ آتا ہے، پھر ایک وہ مقام آتا ہے کہ پھر اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث پاک۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پھر اس بندے کا میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر وہ بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اللہ اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ مانگتا جاتا ہے میں عطا کرتا جاتا ہوں، اور وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر جب میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں بھی لے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ اس حدیث پاک کا دیکھو کتنے نکات ہیں اس میں، کتنی معرفت بھری باتیں ہیں اس کے اندر۔ معلوم ایسے ہوتا ہے جیسا کہ سمندر کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں اس حدیث پاک کا۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ پاک نے
کہ جو بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک کان اور ایک آنکھ، یہ دونوں محبت دل میں لاتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں محبت دل میں، کان اور آنکھ دل میں محبت لاتی ہیں، ہاتھ اور پاؤں اس محبت پہ پھر جم جایا کرتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھو ذرا، کان اور آنکھ، آدمی کسی کا حسن دیکھے، جمال دیکھے تو اس کے دل کے اندر محبت دیکھنے کے ساتھ آ جاتی ہے، جب نظر پڑتی ہے تو فوراً دل پہ اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی تعریف سنتا ہے، کسی کے حسن و جمال کے کرشمے سنتا ہے، کسی کا حسن و جمال سنتا ہے تو اس کے سننے کے ساتھ اس کے دل میں محبت آنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شریعت نے دیکھو کتنی خوبصورت شریعت ہے، جن جن چیزوں کے ساتھ غیر محرم کی دل میں محبت آ سکتی ہے، شریعت نے وہ دروازے بھی بند کر دیے ہیں تاکہ نوبت بھی آگے تک نہ آئے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ عورت کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، کیوں؟ بات سے پھر اس کے دل کے اندر اثر پڑتا ہے، غیر محرم کے دل کے اندر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اول تو غیر محرم سے بات ہی نہیں کرنی، اگر کبھی نوبت آ جائے بات کرنی بھی پڑ جائے تو اللہ نے طریقہ بتلایا ہے کہ عورت بات کس طرح کرے۔ اللہ فرماتے تخزان بالقول، بات نرم لہجے میں نہیں کرنی بلکہ ایسے لہجے کے اندر بات کرنی ہے کہ آگے والا اگر دو باتیں پوچھنا چاہے تو اس کا دل کرے کہ ایک ہی پوچھوں اور جان چھڑا جاؤں۔ ان کی بات کے اندر نزاکت نہ ہو، ان کی بات کے اندر نرمی نہ ہو، ان کے لہجے کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا اس انداز میں گفتگو کریں کہ پوچھنے والا دو باتیں پوچھنے آئے تو اس کو ایک کا جواب ملے تو دوسری پوچھنے کا دل اس کا نہ کرے۔ اللہ فرماتے لا تخزان بالقول، اس بات سے دل میں اثر پڑتا ہے۔ باتوں سے دل میں کیا ہے؟ یہ گھنٹے گھنٹے جو گپیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے کرتے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات لمبی ہو جائے تو پھر معاملہ آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، لمبی باتوں سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، اور پھر آدمی جو باتیں ہوتی ہیں نا، انہی باتوں سے معاملہ بڑھتا بڑھتا پھر دیکھنے تک پہنچ جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں اس کی زیارت بھی کروں۔ جب آدمی بات کرنے لگ جاتا ہے، کسی سے باتیں شروع کر دیتا ہے تو پھر دل میں محبت آتی ہے اور پھر دل کرتا ہے کہ میں دیکھنے لگ جاؤں۔ کیا کرنے لگے؟ دیکھنے لگے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں 1,24,000 یا کم و بیش نبی اللہ کریم نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ جتنی باتیں اللہ کریم نے موسیٰ کلیم اللہ سے کی براہ راست، اتنی باتیں اپنے کسے پیغمبر سے؟ اللہ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ پیغمبر
پیغمبر سے بات کی، کلام کی، بول کر اللہ کریم براہ راست اپنے موسیٰ پیغمبر سے باتیں کرتے ہیں۔ کوئی ایسا پیغمبر نہیں سارے نبیوں میں سے کہ جس نے یہ خواہش کی ہو کہ اللہ رب ارنی انظر الیک، اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں۔ صرف ایک موسیٰ پیغمبر آئے جنہوں نے دنیا میں یہ خواہش کی، رب ارنی انظر الیک، اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرا دیدار بھی کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں شوق پیدا ہوا؟ کیونکہ براہ راست باتیں جو ہو رہی تھیں، براہ راست کلام ہو رہا تھا، براہ راست جب باتیں ہونے لگ جائیں تو دل میں محبت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ اس لیے موسیٰ کلیم اللہ نے درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، اللہ میرا دل کرتا ہے جس طرح تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں، ہم کلام ہوتا ہوں، اسی طرح میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری زیارت بھی کروں۔ سبحان اللہ۔ تو باتوں سے معاملہ آگے بڑھتا ہے، باتوں کے ساتھ دل کے اندر محبت آنے لگ جاتی ہے۔ تو آج یہ ایک میسج میں دیتا ہوں نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو کہ یہ باتیں، اول تو شریعت نے کہا ہے کہ غیر محرم سے بات ہی نہ کرو، اگر نوبت آئے تو پھر اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے۔ تو نوجوان بچے ہیں اور بچیاں ہیں، یہ گھنٹے گھنٹے گپیں لگانے شروع کر جاتے ہیں یہ فون پر پھر باتوں تک معاملہ نہیں رہتا، پھر معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن نے انہی سے منع کیا ہے، اسی دروازے کو بند کیا اور فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ یہ باتیں کرنا یہ زنا کے قریب جانا ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ پھر باتیں کرنے سے آگے دوسرا معاملہ آتا ہے دیکھنے کا، قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمانداروں سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر جب چلا کریں تو اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کریں، سبحان اللہ۔ تاکہ کسی غیر محرم پہ تمہاری نظر نہ پڑ جائے۔ جس طرح مومنوں کو حکم ہوا اسی طرح مومنات کو بھی اللہ نے حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایماندار عورتوں کو فرما دیجئے میرے پیغمبر جب وہ بھی چلا کریں تو یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا کے چلا کریں۔ دونوں کے لیے حکم آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے پردہ جان بین سے ہے۔ پردہ جس طرح ایک مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح غیر محرم عورت بھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ازواج مطہرات میں سے دو بیویاں بھی حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تشریف لائے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان دونوں کو احتجبا منہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں جاؤ اور پردہ کر لو۔ وہ آگے سے دونوں کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو نبی نہ آئے، یہ تو دیکھ نہیں سکتا، پردہ کیسے کریے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افا عمیوانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں، تم تو دیکھ سکتی ہو نا، لہذا تم جاؤ پردہ کر لو۔ اللہ کے پاک رسول نے اپنے حدیث کے ذریعے بھی سمجھا دیا لوگوں پردہ جان بہن سے ہے۔ جس طرح مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح عورت بھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ باتیں پھر باتوں تک نہیں رہتا، پھر دیکھنے تک آتا ہے، پھر دیکھنے کے بعد پھر آگے چلتا جاتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ پھر تم کہو گے کہ ہم کس سے باتیں کریں جی، پھر ہم کس سے باتیں کریں؟ خدا کی قسم یہ بھی تمہیں حل بتاتا ہوں کہ تم باتیں کرو تو کس سے کرو۔ اگر باتیں کرنی ہے تو میرے رب سے باتیں کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تم کہو گے کہ وہ جی کیسے؟ یہ وہ نسخہ ہے جو بندے کو رب سے ملا دیتا ہے۔ کاش تمہیں یاد رہ جائے، یہ پہلا راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، رب تک شارٹ کٹ راستہ، مختصر راستہ جو ڈائریکٹ بندے کو اپنے رب تک پہنچا دیتا ہے۔ اس میں اتنے وظیفے بھی نہیں کرنے پڑتے، اس میں اتنا ذکر و اذکار بھی نہیں کرنا پڑتا، اس میں اتنے مراقبے بھی نہیں کرنے پڑتے۔ جب تم رب سے باتیں کرنے لگ جاؤ گے تمہاری توجہ ہر وقت اسی طرف لگی رہ جائے گی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، ذرا دھیان کرنا، غور سے اس بات کو سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ جب بھی تم نے کوئی کام کرنا ہے، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جب بھی کوئی کام کرنے لگو، اس کام کرنے سے پہلے ایک بات رب سے یہ کہنی ہے، اللہ اس کام کو میں کرنے لگا ہوں، لہذا اس کام میں تو میری مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ اس کام میں تو میری مدد۔ نمبر 2، اللہ اس کام کو میرے لیے تو آسان فرما دے۔ اس کام کو میرے لیے آسان۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ اللہ سے باتیں کرنی ہے نا، دن بھر میں انسان سینکڑوں کام کرتا ہے، کتنے کام روزانہ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگ جائے تو پہلا کام کیا ہے؟ رب سے پہلی بات کرنی ہے، اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، لہذا اس کام کی مدد فرما۔ دوسری بات کرنی ہے رب سے، اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ تیسری بات کرنی ہے اپنے رب سے، اللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ پھر چوتھی بات اپنے رب سے کرنی ہے، اے میرے پروردگار جو اس کام کو میں کر رہا ہوں، اس کام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی فرما لیجئے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ابراہیم پیغمبر بیت اللہ شریف بناتے ہیں، بنانے کے بعد یہی دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار کام بڑا اونچا ہے، تیرا گھر بنا دیا ہے، بیت اللہ بنا دیا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تیری دربار کے اندر اس کو قبولیت نصیب نہ ہو جائے۔ اس لیے میں اور میرا بیٹا اسماعیل تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، تقبل منا، ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے، کیونکہ کام جتنا مرضی اونچا کیوں نہ ہو، جب تک تو قبول نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جس وقت حضرت عمران کی بیوی نے منت مانی، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ میں نظر مانتی ہوں لکا، تیرے نام کی، انی نظرت لکا، معلوم ہوا نظر ماننی ہو تو کسی چھوٹے بڑے کی نہیں، کسی دربار کی نہیں، کسی مزار کی نہیں، کسی پیر کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، کسی نبی کی نہیں، نظر ماننی ہے تو کس کے نام کی ماننی ہے؟ اللہ۔ تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے، قد نظر مان رہے ہیں، حضرت مریم صدیقہ کی ماں نظر مانتی ہے۔ کس کی ماں؟ یہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، مختصر کرتا ہوں۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں نظر مانتی ہوں تیرے نام کی، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے، اگر تو نے
نے مجھے بیٹا عطا کیا تو اس کو میں تیرے گھر کے لیے آزاد کر دوں گی، سبحان اللہ، تیرے گھر کا مجاور ہوگا، تیرے گھر کا خادم بنے گا، میں اپنا ذاتی کوئی کام اس کے ذمہ نہیں لگاؤں گی، بلکہ اس کو یہی کہوں گی کہ تو رب کے نام پہ آزاد ہے، لہذا اللہ کے گھر کی خدمت کرتا رہنا ہے۔ اللہ تقبل منی، نظر میں تیرے نام کی مانتی ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول نہ فرما لے، اس لیے میں دعا کرتی ہوں تقبل منی، اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، اللہ عرض یہ کر رہا تھا جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے تو رب سے باتیں کرنی ہے۔ کس سے باتیں کرنی؟ رب سے۔ 4 باتیں کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ اس کام میں میرے لیے مدد فرما دے، دوسری بات کرنی ہے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، تیسری بات اپنے رب سے کرنی ہے اللہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، چوتھی بات کرنی ہے اللہ تقبل اس کام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولی بننا ہونا، ولی اللہ بننے کا یہ ایک راستہ ہے، یہ آپ کو ایک راستہ بتایا، 3 راستے اور بھی ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ اگر ان 4 راستوں پہ آپ عمل کر لیں، وہاں پر تھے اور رب نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا، سبحان اللہ، پھر عبادت میں لذت آئے گی۔ ہر وقت دل کا دھیان کیا ہے؟ تو جب ہم رب سے باتیں کریں گے تو ہمارا دھیان بھی کیا ہوگا؟ تم ہر گناہ سے بچ جاؤ گے اور ہر نیکی کو شوق سے کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔